کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کو محفوظ رکھنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھا گیا۔ سوال: قرآن مجید کو کن طریقوں سے محفوظ کیا گیا؟ جواب ہے: زبانی اور تحریری طریقے سے۔ سوال ہے: کون سی 3 صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر خواب میں جنت اور جہنم نظر آتے ہیں؟ جواب ہے: ایک حدیث کے مطابق سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر رات کو پڑھ کر سونے سے خواب میں جنت اور دوزخ کا منظر نظر آتا ہے۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے وہ کس قسم کے پتھر کا ٹکڑا تھا؟ جواب: وہ یاقوت کے پتھر سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا ہے۔ سوال ہے: کیا بدھ مت لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ جواب: بدھ مت اور ہندو مت لڑکی سے اسلام میں شادی کی اجازت نہیں، البتہ عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت ہے کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ سوال ہے: کون سی سورت پڑھنے سے بد زبان عورت کی بد زبانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الشمس۔ سوال ہے: قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگے، جب جی اٹاٹ ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اٹاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ سوال ہے: مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کب بنا؟ جواب ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے: 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ سوال ہے: کیا حاملہ عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے؟ جواب: اگر حاملہ عورت کو روزے رکھنے کی وجہ سے کسی قسم کے نقصان، بیماری کا خدشہ ہو یا روزہ کی وجہ سے حمل کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں حاملہ عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جہری نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ جواب: وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ سوال ہے: کیا بیوی کو ماں کہنے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے: نہیں ہوتی۔ سوال ہے: سب سے بدترین جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے: بدگمانی کرنا۔ سوال ہے: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے: موت کے خوف کی وجہ سے۔ سوال: اصحاب کہف کا غار آج کل کس ملک میں موجود ہے؟ جواب: اردن میں۔ سوال: جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال ہے: بندر کی شکل میں تبدیل ہونے والا عذاب کیوں آیا؟ جواب ہے: حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا۔ اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ اس دن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے مزید عذاب یہ آیا کہ ان سب کو بندروں کی شکل کا کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے: حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ جواب ہے: زیتون کا درخت۔ سوال ہے: اہل جنت کون سا لباس پہنیں گے؟ جواب ہے: حریر کا باریک لباس اور دویر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہے: روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے: ایسا کون سا لفظ ہے جسے بولے بغیر کوئی فرشتہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا؟ جواب ہے: جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا یا اڑ سکتا۔ سوال ہے: فرشتے مرد ہیں یا عورت کیسی مخلوق ہیں؟ جواب ہے: فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، لیکن مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سوال ہے:
اللہ تعالیٰ کی کس مخلوق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دیا تھا؟ جواب ہے خود سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ دیا تھا۔ جواب ہے اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ سنت کا مطلب آپ کے قول، فعل اور عمل کا نام ہے۔ سوال ہے اگر کوئی انسان کسی کپڑے کی رکاوٹ کے بغیر براہ راست اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھو لے، کیا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جواب ہے جی نہیں، اس طرح سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے انسانی جسم میں خون کتنی رفتار سے گردش کرتا ہے؟ جواب ہے انسانی جسم میں خون 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا سمجھتا ہے؟ جواب ہے امام سے پہلے سجدہ اور رکوع کرنے والا۔ سوال ہے انسان کی 5 حصیں ہوتی ہیں جس سے پہلے کون سی حص پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے چھونے کی حص۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ جواب ہے میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ سوال ہے شادی کرنے کے لیے 6 شرعی حکم کون سے ہیں؟ جواب 2 فرائض ہیں، ایجاب و قبول، 2 گواہ، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، واجب حق مہر ہے اور 3 سنتیں، 1 خطبہ، نکاح، تقسیم چھوارا اور ولیمہ۔ سوال ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ سوال ہے حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے لیے 3 دن لگتے ہیں اور واپسی صرف 26 منٹس میں؟ جواب ڈی جے چوک، اسلام آباد۔ سوال کیا اس ملک میں رہنا درست ہے جہاں کا ماحول بے حیائی اور برائی پر مشتمل ہو؟ اگر انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ گناہوں سے پاک نہیں رکھ سکتا تو اسے ایسی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال ہے وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب ہے شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، اور ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے پیر کے دن۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال ہے ایک انسان تقریباً 24 گھنٹے میں کتنا پیشاب کرتا ہے؟ تقریباً 1.5 سے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے، جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں جنگ کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں ہی جنگ کے لیے نکل پڑے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے غسل دو، پھر فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے دوران ہی غسل دیا۔